السلام علیکم جی، تو یہ ہے وائلڈ کنگ آف وائٹ ایٹ ایم کے فینٹیسی ورلڈ بائی منیبا خلیل اینڈ اٹس ایپیسوڈ نمبر 64. سو لیٹ اسٹارٹ دا ایپیسوڈ. اور میں پہلے بتا دوں میرا گلا ٹھیک نہیں ہے، مجھے پھر سے وہی الرجی ہو گیا، مجھے بہت زیادہ کھانسی ہو رہی ہے، تو کمپرومائز. جنید بیٹھا قیام کو دیکھ رہا تھا. اس نے جانی کو رومان اور ہانیہ کے جانے کی ساری بات بتا دی تھی. جہاں اسے فرقان کے اس فیصلے پر افسوس ہوا تھا، وہیں رومان کی کم عقلی پر غصہ آیا. قیام، دل چھوٹا مت کرو، پری بھی تو مجھ سے دور ہے. جانی اسے حوصلہ دینے کی کوشش کی. فرقان الیگزینڈر کے ساتھ التمش سے کچھ پوچھ رہا تھا جو ان کی مار کھانے کے بعد اب آدھا ہو چکا تھا، مگر اس شخص کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا. بیٹی کا تو روز اول سے معلوم ہوتا ہے ایک دن جائے گی، مگر بیٹے کا، اس کا تو طے نہیں ہوتا. بیٹی تو رخصت کرنے کے لیے ہوتی ہے، مگر بیٹا تو رخصت نہیں تھا کرنا. میں نے کبھی بھی یہ تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا. جانی کے پاس الفاظ نہیں بچے تھے. پہلے منہا اور اب رومان. ایسے تو نہیں سوچا تھا. دونوں مجھے ایسے چھوڑ گئے جیسے میں تو کبھی کچھ تھا ہی نہیں ان کی زندگی میں. قیام نے آنکھوں کی نمی چھپائی. جانی چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کہہ سکا. اس کے پاس کچھ کہنے کو بچا ہی نہیں تھا. قیام، میں سوچ رہا تھا ہم دونوں ایک ہی گھر میں شفٹ ہو جائیں. ویسے بھی 2 پورشن ہیں، لیل اور انم کا اکیلا پن بھی دور ہو جائے گا. الیگزینڈر کہیں سے آ دھمکا اور آتے ہی اپنا منصوبہ بھی بتا دیا. اب تمہاری پرائیویسی تو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا میں. قیام اچانک سے غم بھلاتے شوخ لہجے میں کہا. وہیں جانی بھی مسکرایا. بکواس مت کرو. اسے لیل کی صبح کی حرکت یاد آئی تھی. سچ بول رہا ہوں، فیوچر کی اولڈ فادر. الیگزینڈر کی گوری اس پر گہری ہوئی، مگر وہ بھی اپنے نام کا ایک تھا. تم سے جوان لگتا ہوں، کسی سے بھی پوچھ لو. انداز چیلنج دیتا تھا، جبکہ وہ جانتا تھا وہ سچ کہہ رہا ہے. کسی سے بھی پوچھ لے، وہی جوان کہلایا جائے گا. الیگزینڈر، میں پھر بھی شفٹ نہیں ہوں گا. اس نے آئی برو اٹھائی تھی. انسانوں کی طرح بات مان لو، ورنہ بوڑھے تو تم ہو ہی گئے ہو. قیام نے سنجیدگی قائم رکھی. میں بھابھی کو اپنی وجہ سے. الیگزینڈر نے اسے درمیان میں ہی ٹوک دیا. 5 پورشن ہیں اس گھر کے، جس میں مرضی شفٹ ہو جانا تمہاری مرضی ہے، اور بھابھی تمہاری ویسے ہی دوسرے پورشن کے ٹاپ فلور پہ ہوتی ہے. اب بحث کے بجائے آ جانا. تمہارے کپڑے تو وہاں ہیں، بس انم کے لانے پڑیں گے. بتاتے وہ اسے کل تک کا وقت بھی دے گیا. میں انم سے بات کر کے بتاؤں گا. اس نے دونوں ہاتھ کھڑے کرتے اسے مزید پلان بنانے سے روکا. الیگزینڈر بھی یہی چاہتا تھا. اوکے کہتے وہ سیدھا ہوا. تم سناؤ، کیسا جا رہا؟ اب اس نے رخ جانی کی طرف کیا. بہت اچھا، بس میری بیوی مجھے کام پر بھیجتے ڈر جاتی ہے، کہتے ہی مسکراہٹ دبائی. وہ اسی وجہ سے مومنہ کو مافیا کے بارے میں سب سچ نہیں بتاتا تھا. اچھا، اچھی بات ہے، تم بھی بہت بگڑ گئے ہو، لڑکیوں سے لیٹر لیتے ہو. الیگزینڈر کی گھڑی پر وہ سر پیچھے پھینک کر کھل کر مسکرایا. اور جو تم بگڑے ہو، میں بتاؤں بھابھی کو چاکلیٹس کی سٹوری؟ جانی کے پوچھنے پر قیام بھی مسکرایا. اس بارے میں وہ بھی جانتا تھا. پہلی فرصت میں میری جان لے لیں گی اور بعد میں وجہ پوچھیں گی. الیگزینڈر کے مسکرانے پر وہ دونوں بھی دہشت کے باوجود دہشت صرف خود تک محدود دیکھ مسکرا دیا. الیگزینڈر، وہ سچ میں کچھ نہیں جانتا. ہانپتا فرقان اندر آیا. الیگزینڈر نے التمش سے سچ اگلوانے کا کام اسے دیا تھا. اسے چھوڑ دو، مگر کسی سڑک پر. فرقان نے اسے حیرت سے دیکھا، پھر اس کی صورت کی سنجیدگی دیکھ چلا گیا. اب اگر الیگزینڈر نے یہ کام کرنے کو کہا تھا تو اسے کرنا ہی تھا. یہ الگ بات ہے اس بندے کو پکڑنے کے لیے انہوں نے کتنے دن اس پر نظر رکھوائی تھی، کتنے بندوں کی نیندیں حرام ہوئی تھیں، کتنوں کو مانگنے والا بننا پڑا تھا. نکلو اب گھر کو. اور حیا کے ساتھ کچھ
کھلنے کی کوشش کرو، عمر سے حال پوچھو کیسے مگر کرو۔ اس نے اوکے کہتے قدم باہر کو بڑھائے۔ قیام بھی انم سے پوچھنے کا وعدہ کرتے نکل گیا۔ وہیں وہ بھی اٹھا۔ فرقان بھی اس شخص کو لے کر جا چکا تھا۔ گرل کا بھی اسے اس کے بعد کوئی ٹیکسٹ یا میسج نہیں آیا۔ مطلب وہ اپنے میر بالاج کی قید میں آ چکی تھی۔ اس کا سوچ اور سر جھٹکتے گاڑی میں بیٹھا۔ الیگزینڈر کی گاڑی کے پیچھے گارڈز کی بھی 2 گاڑیاں تھیں۔ اس نے سر جھٹکا۔ یہ موسیٰ کا کام تھا۔ یہ الیگزینڈر کے اپنے گارڈز نہیں تھے جو اس کی سن لیتے۔ یہ موسیٰ کی طرح ڈھیٹ تھے۔ عمر، وہ پیشنٹ کی فائل دیکھ رہا تھا، گلاسز اتارتے سائڈ پر رکھتے مکمل اس کی طرف متوجہ ہوا۔ بولو، سن رہا ہوں۔ الیگزینڈر کی بات سنتے اس نے سائڈ کبرڈ سے فائل نکالی۔ اس ڈاکٹر کا چیک اپ کیا تھا میں نے۔ یہ جلنے کے نشان پہلے کے ہیں، 2 سے 3 سال پہلے کے۔ ٹانگیں بھی اسی حادثے کے بعد سے کام نہیں کر رہی۔ اسے بہت پریشر تھا۔ دوسرا اس کو اذیت دے کر مارا گیا ہے۔ بار بار گردن دبائی گئی ہے۔ اس کی گردن پر انگلیوں کے بہت گہرے نشان ہیں اور جگہ جگہ ہیں۔ کسی نے بہت گہرا بدلہ لیا ہے اس سے۔ عمر ساری ڈیٹیل پڑھتے ساتھ اپنی سوچ بھی بتا دی۔ دشمنی تو بہت گہری ہے اس کی ہر شخص سے، بس وجہ مل جائے۔ وہ بڑبڑایا۔ وہ اس لڑکی سے سخت تنگ تھا۔ نہ جانے کون تھی اور کیوں یہ سب کہہ رہی تھی۔ یہ اینا بھی نہیں تھی اور وہ اسے اچھے سے جانتی بھی تھی، وہ بھی بہت اچھے سے۔ سکندر، یہ پکڑ کسی مضبوط انسان کی ہے۔ کوئی مرد میرے خیال سے کسی عورت یا لڑکی کی پکڑ اتنی سخت نہیں ہو سکتی۔ یہاں الیگزینڈر چونکا۔ کسی مرد کی پکڑ؟ اس کا انداز شاک کیا تھا۔ کال تو اس لڑکی نے کی تھی۔ کہیں لیل کے پیچھے جو نیا انسان تھا وہ اور یہ لڑکی ایک ہی تو نہیں تھے؟ وہ سوچنے لگا۔ پھر وہ اسے بچانے کیوں آئے تھے؟ یہ سب بہت کنفیوز کرنے والا تھا۔ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ان دونوں میں سے کسی ایک کا پکڑا جانا سخت ضروری تھا اگر اسے ان سوالوں کے جواب جاننے تھے تو۔ کچھ اور؟ الیگزینڈر کی خاموشی وہ بھی محسوس کر چکا تھا۔ وہ ڈاکٹر ہے مگر عام ڈاکٹر نہیں، مطلب ریسرچ ورک کرنے والا، مطلب جو نئی سائنس میں نئی چیزیں متعارف کرواتے ہیں۔ الیگزینڈر یہ سب باتیں جانتا تھا، پھر بے سکون سے سنتا رہا۔ منسا کیسی ہے؟ ظہیر یا اس کی فیملی تنگ تو نہیں کیا اسے؟ عمر نے فون کان سے ہٹا کر ایک دفعہ دیکھا۔ وہ کیا بات کر رہا تھا اور وہ کیا پوچھ رہا تھا؟ بالکل ہی الٹ۔ شان کی بات ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، ظہیر تو اچھا ہے اس کے ساتھ۔ باتوں کے دوران بھی اسے نہیں لگا کوئی اسے تنگ کرتا ہو۔ شایان ایک دفعہ لوٹ آئے، پھر شان جائے گا اس سے ملنے۔ عمر سمجھتا تھا اس کی فکر، اسی لیے بتا دیا۔ ہیر آج کل گھر اپنی نیندیں پوری کر رہی تھی، فری وقت میں اولڈ ایج ہوم چلی جاتی جو اس نے بنوایا تھا۔ اس میں عمر کا بھی مکمل سپورٹ تھا۔ وہ اب اسے لگ رہا تھا اچھا کیا، اس طرح ہیر بیسی تو تھی، ورنہ شاید وہ گھر بیٹھی بور ہوتی رہتی۔ اور ہیر؟ الیگزینڈر کی بات میں مکمل نہیں ہوئی جب عمر بول پڑا۔ میں پہلے ہی بتا دوں، اب وہ کہیں نہیں جائے گی۔ پہلے میں بہت مشکل سے اس سے دور رہا ہوں اتنے دن۔ وہ کھل کر مسکرایا۔ میں اس کا حال پوچھنے لگا تھا۔ شرارت سے لب دبائے۔ اب وہ گھر کے قریب تھا۔ وہ بالکل ٹھیک ہے، مگر اتنی بھی ٹھیک نہیں تم اسے کسی کام سے بھیج دو۔ تم تو بوڑھے نہیں ہو، مگر ہم دونوں میاں بیوی بوڑھے ہیں۔ اب ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے دو۔ الیگزینڈر اس کا غصہ دیکھ خاصا خوش تھا۔ نہ جانے کیوں اسے دوسروں کو غصہ دلا کر مزہ آتا تھا۔ بس میں سوچ رہا تھا اگلے پلان میں اس کو بھی ساتھ ملاؤ۔ کہتے ہی اس نے عمر کا چہرہ سوچوں میں لایا۔ وہ مکمل سرخ ہوتے تپ چکا ہوتا۔ خبردار الیگزینڈر، سوچنا بھی مت۔ سرخ چہرے سے کہتے اسے الیگزینڈر کا کہکا سنائی دیا۔ الیگزینڈر دل کھول کر ہنستے گاڑی روکتے نیچے اترا۔ چابی ڈرائیور کو دیتے وہ اندر بڑھا۔ اچھا، پھر ہیر سے نہ پوچھوں؟ وہ پھر بھی باز نہیں آیا۔ بہت کرم ہوگا آپ کا ہم پر۔ الیگزینڈر کے کہکے کی آواز لیل تک پہنچی۔ وہی الیگزینڈر نے یہ کرم نوازی قبول کیجیے پھر۔
کہتے کال کاٹتے اوپر کی طرف قدم بڑھائے۔ جارجینا اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی۔ الیگزینڈر کے آتے ہی وہ ٹینا سے ملنے چلی گئی۔ وہیں الیگزینڈر لیل کو باہوں میں بھرتے کچن میں لے آیا، جہاں جارجینا نے پہلے ہی ڈنر سیٹ کر دیا تھا۔ وہ لیل کا ہاتھ تھامے اس سے معافی مانگتے، چند گستاخیاں کرتے اسے منانے میں مصروف تھا۔ وہیں لیل اسے نخرے دکھاتے اس کے سامنے پڑی چیئر پر بیٹھے، اس کی گود میں پاؤں رکھے اسے گھورنے میں۔ جہاں الیگزینڈر کو اس کے پاؤں کی فکر تھی، وہیں اسے اپنی ناراضگی کی، جو الیگزینڈر سے زیادہ دیر کبھی برقرار نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ اسے منانے کے ہنر سے واقف تھا۔ ہانیہ روتے روتے کب سو گئی اسے علم نہیں ہوا۔ جب ہوش آئی، رومان لائٹس آن کیے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے سر پہ پٹی سی بندھی تھی۔ وہ فوراً سے ہوش میں آتے اس کی طرف بڑھی۔ رومان، یہ کیا ہے؟ اس کو کوہنی سے تھامتے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ کچھ نہیں، تم سو جاؤ۔ اس کا انداز کچھ روکھا سا تھا۔ ادھر دیکھو۔ ہانیہ نے اس کا چہرہ دیکھا۔ اس کے چہرے پہ بہت سی جگہ خراشیں بھی تھیں۔ کیسے ہوا یہ سب؟ پریشانی سے پوچھتے بغیر اس کی خفگی بھرے چہرے کی پرواہ کیے اسے بیڈ پہ بٹھایا۔ اس کی پٹی دیکھی جو شاید اس نے خود کی تھی، ساری آڑی ترچھی تھی۔ ہانیہ اسے کھولتے ساتھ اسے گھور بھی رہی تھی۔ مجھے اٹھا دیتے، ذرا سنجیدگی سے کہتے، فرسٹ ایڈ باکس سے روئی نکالتے، زخم اچھے سے صاف کرتے، دوبارہ نفاست سے پٹی کرنا شروع کی۔ میں تمہیں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا، دھیمے سے لہجے میں کہا۔ خفگی برقرار تھی۔ ہاں، صبح یہ چوٹ دیکھ کر تو جیسے میں ڈسٹرب نہیں ہوتی، خوش ہو جاتی، منہ بناتے کہتے، پین کلر نکالتے پانی کے ساتھ اسے تھمائے۔ رومان چپ چاپ پی گیا۔ کیسے ہوا؟ چیزیں اٹھاتے تفتیش بھی جاری تھی۔ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ اسے گھورتے چہرے پہ آئی چوٹوں پہ ٹیوب لگانے لگے۔ اور تم نے بالکل بھی خیال نہیں کیا ہوگا۔ رومان، بڑے ہو جاؤ، ہم سب کا ہی خیال کر لو۔ اس نے ہانیہ کو بالکل بھی نہیں ٹوکا۔ صرف کچھ وقت، پھر ہم واپس چلیں گے۔ اپنا جملہ مکمل کرتے اس کے چہرے پہ چھائی اداسی دیکھی۔ وہ اس کے ہاتھ تھامتے پیار سے بولا، بابا کو بھی یہ بتا دیتے، وہ اتنا اداس تھے ہمارے آنے سے۔ دھیمے سے لہجے میں کہا۔ یقیناً رومان کے غصے سے ڈر رہی تھی۔ بابا کو بتایا تھا، انہیں لگا انہیں دلاسا دے رہا ہوں۔ میں نہیں لوٹوں گا۔ سر ہانیہ کے کندھے پر ٹکایا۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ اور ماما کو بتایا تھا یہ؟ اسے انم کی بھی فکر تھی۔ نہیں، مجبوری تھی۔ وہ کچھ نہیں بولی۔ سیدھے ہو کر لیٹ جاؤ، اس طرح نیند ٹھیک سے نہیں آئے گی۔ وہ کچھ کہنے کے بجائے اسے یوں ہی اپنے ساتھ پیچھے بیڈ پر گرا گئے۔ رومان بیڈ پر صحیح سے۔ رومان اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھتے اس کے کان کے پاس پہنچ چکے۔ رومان کے کلون کی خوشبو اس کے آس پاس پھیلنے لگی۔ اس کا غصہ دیکھنے کے بعد اب ایسا محبت بھرا انداز دیکھ وہ گھبرائی۔ رومان کا ہاتھ اس کی کمر پر گردش کرتے کندھوں کے گرد پھیلا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن بڑھ گئی۔ وہ آگے کا سوچ آنکھیں بند کر گئی۔ اس کے ہونٹ کپکپانے لگے۔ اس کے وجود پر جیسے رومان کا سحر طاری ہو رہا تھا۔ رومان اس کے گھبرانے پر مسکراہٹ دبائی، اس کے ہونٹ انگلی سے سہلائے۔ وہ لمبی سانس بھرتے اس کا نام پکار گئی۔ مان۔ ساتھ ہی سانسیں بھی بکھریں۔ جی جانے مان۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتے وہاں ہونٹ رکھے۔ وہ لرزتی سانسیں اس کے کندھے میں سر رکھتے وہاں چھپا گئی۔ رومان مسکرایا۔ اپنی نیند سے بند ہوتی آنکھیں کھولتے اس کے سرخ چہرے کو دیکھا، پھر اس کے نچلے ہونٹ کو دانتوں سے ہلکا سا چھیڑتے اسے اپنی گرفت میں کپکپانے پر مجبور کرتے وہ آنکھیں بند کر گیا۔ اس کے چہرے کے ساتھ چہرہ ٹکرایا۔ رومان کی گرم سانسیں ہانیہ کے چہرے پہ پڑ رہی تھیں۔ وہ اپنے بہت پاس سے محسوس کر رہی تھی اور انہی سانسوں کی گرمی کی وجہ سے چپ چاپ پڑی تھی۔ رومان کو یوں ہی سانسیں بھرتے دیکھ اس نے آنکھیں کھولیں۔ اسے دیکھا، اس کی گرم سانسیں ابھی بھی اس کے چہرے پہ پڑ رہی تھیں۔ اس کی سانسیں بھاری ہو چکی تھیں، مطلب وہ نیند میں اتر چکا تھا۔ وہ بھی اس کے کندھے سے بازو گزارتے اسے دیکھنے لگی۔ رومان کی چوٹ دیکھ وہ تو دہل گئی، اسی لیے ساری ناراضگی غصہ سب بھاڑ میں بھیجتے اسے باہوں میں بھرتے اس کے زخموں پر مرہم رکھنے لگی۔
وہ رومان کے چہرے اور ماتھے پر آئے زخم پر ہونٹوں سے مرہم رکھ رہی تھی۔ اس کے جاگتے میں ایسا کرنے کی ہمت اس میں نہیں تھی۔ ہانیہ نے انگلی سے اس کے ہونٹوں کو چھوا۔ اسے ان کی تکلیف اپنے جسم میں اترتی محسوس ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی نمی جا گئی۔ اس نے رومان کو نظریں کھولتے اسے خود میں بھینچ کر واپس آنکھیں موندتے دیکھا۔ وہ بھی گھبراتے جلدی سے سونے کا ناٹک کر گئی۔ رومان اسے سویا سمجھتے ہی خود میں دبوچ گیا۔ وہ بھی رونا بھولتے اس کی بچت ہو جانے پر شکر ادا کرتے اس کی باہوں میں ہی سونے کی کوشش کرنے لگے۔ حالانکہ اس کی پکڑ بہت سخت تھی اور گرفت خاصی تنگ، اتنی تنگ وہ سانس بھی نہیں لے پا رہی تھی، مگر وہ اسے اٹھا نہیں سکتی تھی، کبھی نہیں۔ رومان سے ناراضگی جتنی بھی ہو، مگر اسے تکلیف میں دیکھنا اور تڑپتے دیکھنا اس کے بس سے باہر تھا، اور ان سب میں اس کے آرام کا خیال رکھنا بھی آتا تھا، جو وہ اچھے سے رکھ رہی تھی، اور آئندہ بھی ضرور رکھتی۔ دوسری شادی تو اس نے دل پر پتھر رکھنے کا کہا تھا، ورنہ اس میں اتنا حوصلہ بالکل بھی نہیں تھا۔ وہ رومان کو کسی اور کے ساتھ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے ساری سوچیں جھٹکی، رومان کی پکڑ کی سختی پر مسکرا دی۔ وہ پاس تھا، اتنا بہت تھا، اور محبت میں پاس ہونا بھی بہت ہوتا ہے، بہت سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ظہیر کے واپسی لنچ کی ٹائم ہوئے۔ اس کی خالہ واقعی آ چکی تھی اور اس سے کی سوچ کے عین مطابق بیٹھی منسا سے باتیں کر رہی تھی۔ السلام علیکم خالہ، وہ اٹھتے ظہیر کا ماتھا چومنے لگی۔ ظہیر نرم سے مسکراتے دور ہو گیا۔ منسا اس کی شکل دیکھ مسکرائے۔ وعلیکم السلام خالہ صدقے، وہ مسکرائے۔ منسا میرے کپڑے نکال دو، وہ اٹھ گئے۔ خالہ کو میں ابھی آئی کہتے وہ اپنے پورشن کی طرف چل دی۔ ظہیر وہیں کھڑا تھا۔ میں نے پہلے بتایا تھا میں سامیہ سے شادی کسی صورت نہیں کروں گا، اور آپ جانتے بھی تھے، اس لیے اب اسے میری زندگی میں زہر گھولنے سے روک لیں خود ہی، ورنہ میں اس گھر میں اس کا آنا ہی ممنوع کر دوں گا۔ منسا کے جاتے ہی وہ اصلیت پر آیا۔ میں روک دوں گی، تم فکر مت کرو، اور بہو پیاری ہے، آخر میں اسے چھیڑا۔ آخر آپ جیسی باتونی ہے، آپ کو تو اچھی لگنی تھی، وہ مسکرایا۔ آپ بیٹھے، میں فری ہو کر آتا ہوں، وہ کہتے اپنی کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہیں لبنہ کا رخ اپنی بہن کے کمرے کی طرف تھا۔ سامی ڈرائیور باہر کھڑا ہے، تم گھر جا رہی ہو، فوراً نکلو، تم سے بات میں گھر آ کر کروں گی۔ سامی نے اپنی خالہ کو دیکھا، مگر اس کی ماں کے چہرے کی سنجیدگی ایسی نہیں تھی کوئی کچھ بھی کہتا۔ سامی روتے تاثرات کے ساتھ ہی وہاں سے چلی گئی۔ لبنہ اب سدرا کی طرف پلٹی۔ میں ناراض نہیں ہوں، اس لیے برا مت بنائیں، مجھے ظہیر نے پہلے ہی منع کر دیا تھا ایسی سوچوں سے، انہوں نے بہن کو دلاسا دیا۔ وہ شرمندہ سا ہنستی۔ میں چلتی ہوں، سدرا نے ان کا ہاتھ پکڑا۔ آپا کھانا تو کھا لے، منت کی، مگر وہ بہانہ بناتے چلی گئی۔ اصل وجہ ان کی بیٹی تھی، جو محبت کے رونے روتے ان کی بہن کے سامنے انہیں شرمندہ کر چکی تھی۔ وہیں اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتے انہوں نے بس ایک نظر سامی کو گھورا تھا، ساتھ ہی اس کا رونا بھی بند ہو گیا۔ ڈرائیور گاڑی سٹارٹ کرو، ان کا حکم ملتے ہی گاڑی سٹارٹ کر دی گئی۔ وہیں سامی اب چہرہ پھیرتے باہر دیکھتے اپنے آنسو چھپانے لگی، جو اگر اس کی ماں نے دیکھ لیے تو اس کی خیر نہیں تھی۔ لبنہ بس اپنی شرمندگی چھپا رہی تھی، جو ان کی اولاد کی وجہ سے ان کے حصے میں آئے تھے۔ ان کے منع کرنے کے باوجود وہ سب کو ظہیر کی منگیتر کا تعارف ہی دیتی تھی۔ جب وہ تب ان کی نہیں سنتی تھی تو اب تو سننا ہی تھا، اسے چاہے جیسے بھی۔ انہیں اپنا بھانجا بہت عزیز تھا، اس نے محرومی دیکھی تھی، وہ اسے اب اس کی خوشیوں سے دور نہیں کرنا چاہتی تھی، اسے اپنی زندگی میں خوش دیکھنا چاہتی تھی، جس کے لیے وہ مزید رکے بغیر ہی آ گئی۔ مومنہ گروسری کرنے آئی تھی، جانی ابھی نہیں لوٹا تھا، رات کا وقت تھا۔ وہ پہلے حیا اور ہارون کے ساتھ شاپنگ پر گئی تھی، مگر تب وہ انہیں تنگ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پھر ان کے ساتھ واپس گھر جاتے اس نے ڈنر تیار کیا۔
جانی کے آنے میں ابھی وقت دیکھتے وہ ڈرائیور اور گارڈز کے ساتھ گروسری کرنے آ گئے۔ دکان ان کے پاس ہی تھی۔ وہ لسٹ گارڈز کو بھی دے دیتے، مگر اسے کسی کی لائی چیزیں پسند بھی نہیں آتی تھی۔ اسے سب کچھ اپنے ہاتھوں سے چیک کیا پسند تھا۔ ہیرو سے اس عادت پر تنگ بھی کرتی تھی، مگر وہ مجبور تھی۔ وہ یوں ہی اشیاء دیکھ رہی تھی جب اسے کسی چہرے پر شناسائی کا گمان ہوا۔ اس نے پلٹ کر دیکھنا چاہا، مگر اس سے پہلے ہی وہ شخص گھومتے اس کی گردن میں انجیکشن لگا گیا۔ وہ چکراتے سر کے ساتھ بے ہوش ہوئی تھی۔ کہیں اس شخص نے اسے باہوں میں سمیٹتے گروسری شاپ کے سیکنڈ ڈور کا راستہ لیا۔ سامنے پر تو اس کے گارڈز تھے، وہ ان کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ انہیں گاڑی میں ڈالتے چہرے سے نقاب ہٹایا۔ مسکراہٹ اس کے چہرے پہ چھائی۔ سرگوشی سی کرتے ان کا حجاب درست کیا۔ گاڑی وہ آگے بڑھاتے کبھی ایک نظر ان پر بھی ڈال لیتا۔ وہ بے ہوشی کی نیند میں پڑی تھی۔ وہیں جانی جیسے ہی گھر پہنچا، مومنہ کے گھر نہ ہونے پر اسے ہارون پر غصہ آیا۔ گارڈ سے پوچھا تو انہوں نے گروسری شاپ کا بتایا۔ ہارون نے ان گارڈ کو کال کی تو ان سے موصول ہوئی خبر اسے چونکا گئے۔ مومنہ کہاں جا سکتی تھی؟ وہ تو گارڈز کے بغیر کہیں نہیں جاتی تھی۔ عمر تک سے ملنے وہ گارڈز کے ساتھ گاڑی میں جاتی، اسے رستوں کی پہچان نہیں تھی۔ وہ گھبراتے دل پر ہاتھ رکھ گیا۔ اچانک اس نے اپنا موبائل رنگ ہوتے دیکھا۔ اس نے جیسے ہی سامنے کرتے وہاں جگمگاتا پیغام پڑا، اس کا خون کھول گیا۔ وہیں اس پیغام کے ساتھ ایک مسکراتا ایموجی بھی تھا جو اسے اس وقت بہت غصہ دلا رہا تھا۔ حیا اور رومان کو ڈائننگ ٹیبل پر اکیلا ہی چھوڑ وہ خود کمرے میں بند ہو گیا۔ انہیں مومنہ کا بھی نہیں بتایا۔ وہ اس وقت شدید غصے میں تھا، اور اسی غصے میں وہ کچھ سمجھ بھی نہیں پا رہا تھا۔ کھانا نکال دوں؟ وہ مومنہ اور جانی کو نہ دیکھ گھبرائے۔ میں دور رہوں گا، بالکل بھی پاس نہیں آؤں گا۔ اب بتاؤ۔ ہارون ہاتھ دور کرتے ایک ایک لفظ الگ کرتے انگلش میں کہا۔ وہ سر ہلا گئے۔ ہارون اس سے پوچھ کر اسے کھانا نکال کر دیا، پھر اسے جوس ڈال کر دیتے ساتھ پانی کا گلاس بھی تھمایا۔ وہ آرام سے کھانا کھانے لگی۔ کیا مجھ سے ڈر لگتا ہے؟ ہارون ویسے ہی پوچھ لیا۔ وہ خود پلیٹ میں چمچ چلا رہا تھا۔ ہاں، گردن ہلائی۔ ہارون شرمندہ سا ہو کر رہ گیا۔ پھر شرمندہ ہنستے وہ کھانا کھانے لگا، جبکہ اسے ایسا دیکھ حیا بھی مسکرائی۔ اس کی آنکھوں کی چمک لاجواب تھی، مگر ہارون نہیں دیکھ سکا۔ اسکول جاؤ گی؟ اس نے ناسمجھی سے دیکھا۔ جہاں میں پڑھنے جاتا ہوں۔ اب آسان سا پوچھا۔ اس نے گردن ہاں میں ہلائی۔ ہارون مسکرایا۔ میرے ساتھ؟ اس نے سوال پر غور کیا، پھر پہلے سوال پر۔ پہلا سوال اچھا تھا، یہ نہیں، مگر پھر بھی وہ ہاں میں سر ہلا گئی۔ تمہیں پڑھنے کا شوق ہے؟ وہ بھی فوراً سے ہاں میں سر ہلاتے جواب دیا۔ وہ خوش ہوا۔ چلو کسی طریقے سے ہی صحیح۔ دوبارہ بات چیت شروع ہوئی۔ اس سے یوں باتیں کرتے ہی وہ کھانا کھانے لگا، جن کے جواب وہ گردن کے سہارے ہی دے رہی تھی، جبکہ وہ تجسس سے سب پوچھ رہا تھا۔ الیگزینڈر کی تعلیم سے لے کر اس کے کس سبجیکٹ میں انٹرسٹ زیادہ ہے وہ بھی بتا دیا، جبکہ وہ دماغ میں ہر چیز حفظ کرتے جا رہی تھی جیسے الیگزینڈر جیسا ہی بنے گی۔ ہارون اس کی سوچوں سے بے خبر اسے سب بتا رہا تھا۔ پری اپنے کمرے میں تھی، موسیٰ کسی کام سے گیا تھا، بیلا بین اب گارڈن تک جانے کی غلطی بھی نہیں کرتی، حارثی اب گارڈز بھی دیکھ رہا تھا۔ وہیں موسیٰ گاڑی روکتے اس سے نیچے اترا، کسی کو باہوں میں بھرتے لا کر کمرے میں لٹایا۔ چہرے پہ جانی پہچانی مسکراہٹ تھی۔ حارث اسے کسی کو لے جاتے دیکھا، مگر سر جھٹک گیا۔ یہاں نہ جانے اب اور کس نے آنا تھا، مگر اسے سب سے پہلے آئی لڑکی نہیں بھولتی تھی۔ اس کی خواہش تھی وہ اسے دوبارہ دیکھے۔ موسیٰ اسے کمرے میں لٹاتے اس کا ماتھا چوما۔ کریمہ خوشی سے تھی اس کے چہرے پہ۔ موبائل نکالتے چیک کیا۔ جانی نے جواب نہیں دیا تھا، مگر وہ میسج دیکھ چکا تھا۔ پری ماں اپنے موسیٰ کے ساتھ ہے۔
جانی کو پری ماں سنتی ہی آگ لگ گئی تھی، جو وہ بند کمرے میں بیٹھا بجھا رہا تھا۔ موسیٰ سے یوں ہی سوئے چھوڑ کر اپنے کمرے میں آیا۔ پری کو وہ اس حالت میں ٹریول کرتے لے جا نہیں سکتا تھا، اور مومنہ کو اگر وہ سیدھے طریقے سے لینے جاتا تو وہ سب لوگ بہت مسئلے بناتے، اسی لیے اس نے الٹا راستہ استعمال کیا۔ اس طرح کوئی نہیں کچھ کر پاتا، سب لوگ ہی بس اب ہاتھ پر ہاتھ رکھتے انتظار کرتے۔ وہ خوش تھا، نہ جانے سب کو تنگ کرنے میں اسے کون سا مزہ آتا تھا جو وہ یوں کرتے لیتا بھی تھا۔ اگر پری میں ماں کی جگہ ریڈ روز ہوتی تو اب تک بلیک کنگ ہر جگہ کو آگ لگا چکے ہوتے۔ چہرے پہ مسکراہٹ کے ساتھ ساتھ خوشی سی بھی تھی۔ باپ کا ذکر اس کی روح کو خوش کر دیتا تھا۔ ایک وقت میں الیگزینڈر نے اسے ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا تھا، وہ اسے بھول نہیں سکتا تھا، کبھی بھی نہیں۔ لیل اور الیگزینڈر دونوں اس کے لیے ناقابل فراموش اور ناقابل بیان محبتیں تھیں۔ احمد پیچھے ہٹو، وہ الماری سے کپڑے نکال رہی تھی جب وہ اس کے پیچھے ہی آ کھڑا ہوا۔ وہ دونوں ہاتھ ادھر ادھر رکھتے اس کا راستہ ہی بند کر گیا۔ کہاں پیچھے ہٹو؟ منسا نے اسے گھورا۔ مجھے خالہ سے باتیں کرنی ہیں، ابھی پیچھے ہٹو۔ ظہیر کو یہ محبت اچھی لگی، وہ چلی گئی۔ اب 2 دن بعد آئیں گی، پھر مل لینا۔ وہ ان سے اچھے سے واقف تھا۔ کیوں؟ ماتھے پر بل لائے۔ مجھے رومانس کرنے کے لیے وقت دینے کا سوچتے، کہتے ہی بازو میں اٹھاتے اسے لے کر صوفے پہ بیٹھا۔ مجھے کس کرو۔ ظہیر کی فرمائش پر اس نے جھکتے بس اس کا ماتھا چوم دیا۔ ایسے والا کس نہیں، اسے گھورتے کہا جو اسے بچہ سمجھ رہی تھی۔ پھر کیسے والا کس؟ ماتھے پر بل لاتے پوچھا۔ ایسے والا، کہتے ہی وہ دونوں ہاتھ اس کی کمر میں ڈالتے اسے خود پر جھکا گیا۔ اس کے ہونٹوں کو دانتوں میں چباتے وہ اسے اچھے سے کس کا طریقہ سمجھا رہا تھا۔ دونوں ہاتھوں سے اس کی کمر پر دباؤ ڈالا، وہ مزید اس کے ساتھ چپکی۔ ظہیر کی گردن میں دونوں بازو ڈالتے وہ اس کے چہرے پہ جھکی ہوئی تھی۔ وہ اس کے ہونٹوں کو چباتے اس کو اچھا خاصا پاگل کر رہا تھا۔ منسا نے ذرا سے ہلنے کی کوشش بھی کی تو وہ اپنی شدتیں سخت کر دیتا۔ منسا کے ہونٹوں کو چباتے اچانک ہی اس نے منسا کی زبان کو ہونٹوں میں دباتے چوسا۔ وہ فوراً سے اس کے کندھوں پر دباؤ ڈالتے اس سے دور ہوئے۔ لمبی سانسیں بھرتے جھولتے دوپٹے اور کھلے وجود کے ساتھ اس کی باہوں میں پڑی تھی۔ ظہیر اس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھو تم۔ اسے کوئی لفظ نہیں ملا۔ ہونٹوں تک تو ٹھیک تھا مگر زبان، وہ اس کی گود سے نکلتی جب ظہیر اسے صوفے پہ گراتے اس پہ جھکا۔ کتنے دن لگیں گے؟ وہ سمجھ رہی تھی وہ کس کے متعلق بات کر رہا ہے، مگر جواب دینا مشکل تھا۔ پتہ نہیں۔ ظہیر اسے گھورا، اس کی زبان کا تالا سمجھ نہیں آیا تھا۔ کچھ انوکھا تو نہیں پوچھ رہا میں؟ پہلے ہی جب ایسا ہوتا ہے پھر تمہیں کیوں معلوم نہیں؟ اسے گھورا، مجھے نہیں پتا۔ وہ آنکھیں ہی مون گئی، وہ ابھی تک ظہیر کی اس روز کی قربت نہیں بھولی تھی، ابھی اس کی قربتوں کا نہیں سوچ سکتی تھی۔ مجھ سے چھپا تو نہیں سکتی تم یہ بات؟ معلوم تو مجھے ہو ہی جائے گا، پھر بچ کر دکھانا۔ اسے گھورتے جھکتے سختی سے اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں دبایا۔ منسا نے مچلتے اس کی گود سے نکلنا چاہا، جب وہ اس کی شرٹ کے اندر سے بازو ڈالتے اس کے پیٹ پر پھیرتے اسے تڑپا گیا۔ وہ مچل اٹھی اور لمبی سانسیں بھرتے ہوئے ایک دفعہ کپکپائی۔ ظہیر اس کو سانسیں ہموار کرتے دیکھ اس کے نکالے کپڑے لے کر واش روم میں گھس گیا۔ پیچھے وہ اس کی پشت کو گھورتی رہی جو پل میں اس کی سانسیں بگاڑ جاتا تھا۔ جی تو یہ تھا ایپیسوڈ نمبر 64 and hope so you are enjoying the novel. And please also share with your friends and fellows or whatever. And wait for the next episode. مجھے لگتا ہے سب مومنہ کی کڈنیپ کے شوق تو ہوئے ہوں گے
اور ساتھ یہ بھی یہ کیا یار ایک اور سسپینس، لیکن جیسے وہ موسیٰ کے پاس نکلی سب کا سسپینس ختم ہو گیا اسی ایپیسوڈ میں. سو ویٹ ٹل دا ایپیسوڈ. ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ اللہ حافظ.